آپ ذرا خود سوچو، کیا یہ نمازیں جو سوشل میڈیا پہ بتائی جا رہی ہیں اور یہ 6 رکعت جو نفل پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کیا یہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی؟ کیا کبھی صحابہ نے پڑھی؟ اگر یہ واقعی میں کوئی نمازیں ہوتی، ایسے نفل نماز 15 شعبان کو شب برات میں ایسے 6 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اگر کوئی طریقہ ہوتا تو کوئی ایک حدیث میں تو بیان ہوتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی اگر حدیث میں بیان نہیں ہے تو حدیث میں منع بھی کہاں ہے؟ میرے بھائی حدیث میں اگر منع نہیں ہے اور اس طرح سے لوگ اس کو پڑھیں گے تو آپ سوچو کہ کچھ سال گزرنے کے بعد ہماری جو نئی جنریشن ہوگی وہ اس کو سنت سمجھے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں لوگ اس کو بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو تہجد کی فکر نہیں ہو، ان کو جو ہے نا اشراق، چاشت، توابین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی فکر نہ ہو، لیکن اس طرح کی نمازیں لوگ بڑی فکر سے پڑھتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ اس کو شب برات کی 6 رکعت نفل نماز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ شب برات کی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ جو چیز دین میں نہیں تھی لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگے۔ اسی لیے اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ دین میں یہ چیز نہیں ہے، ہم اس کو دین میں سمجھنے لگے، اور آنے والے چند سالوں میں جب ہماری جنریشن ہمیں یہ سب کام کرتے ہوئے دیکھے گی تو وہ اس کو سنت سمجھے گی۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے 6 رکعت نفل نماز ہوتے تو صحابہ کرام کبھی تو پڑھتے۔ ارے بھائی صحابہ کرام کے زمانے میں 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام، ان کی لائف میں کتنی مرتبہ شب برات آئی ہوگی، ان کی زندگی میں کتنی مرتبہ یہ 15 شعبان کی رات آئی ہوگی۔ کہیں واقعہ ایک حدیث نہیں ملے گی آپ کو کہ 6 رکعت نفل نماز اس طرح سے دفع بلا اور درازی عمر اور یہ فلاں اس طرح سے یہ پڑھو، اس طرح سے یہ پڑھو، کہیں آپ کو ایک حدیث نہیں ملے گی۔ تو جو چیز ہے ہی نہیں اسلام میں، 15 شعبان کے 6 رکعت نفل نماز ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی ہمارے نبی نے صلاۃ و تسبیح کی نماز بتائی، ہمارے نبی نے اشراق بتائی، چاشت بتائی، تہجد بتائی، صلاۃ التوبہ بتائی، صلاۃ الحاجت بتائی، ہے نا، ہمارے نبی نے نماز کسوف بتائی، نماز خسوف بتائی، ہے نا، نماز استسقاء بتائی، ہمارے نبی نے ساری نمازیں بتا دی۔ اگر اس طرح کی کوئی نماز ہوتی تو حضور نہیں بیان فرماتے؟ حضور کا دین کیا مکمل نہیں تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین مکمل ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی نماز ہوتی تو حضور بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ اسی لیے آپ اس کو شب برات کی نماز مت سمجھو۔ دیکھو سارا معاملہ دین جو ہے نا وہ سمجھنے کا ہے۔ ایک چیز نفل ہے، اس کو آپ نفل سمجھو گے دین ہے، نفل کو آپ اگر فرض سمجھو گے تو یہ بدعت ہے۔ صرف آپ کے سمجھنے سے وہ چیز دین بھی ہے اور آپ کے غلط سمجھنے سے وہ چیز بدعت بھی ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی نماز شب برات کی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سمجھنے سے آپ مان لو یہ سمجھ رہے ہو کہ شب برات کی یہ خاص نماز ہے 6 رکعت، آپ اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ شب برات کی خاص نماز ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، تو یہ بدعت بن گئی۔ اسی لیے نارمل نفل نماز، نارمل عبادت، جو بھی عبادت کے کام ہے وہ آپ کیجیے۔ خاص نمازیں، خاص عبادت کے کام صحابہ سے، بزرگان دین سے ثابت ہی نہیں ہے اس رات کے۔ اسی لیے خدا کے واسطے غلط چیزوں سے بچو۔ دیکھو میں بھی آپ کو بہت اسی طرح کے 8 10 20 رکعت نفل نماز بتا سکتا ہوں، بہت زبردست طریقے سے، ایک دم تڑکا لگا کے بتا سکتا ہوں، ہے نا، اور میرے سے کوئی بولے گا میں بھی کہہ سکتا ہوں حدیث میں منع کہاں لکھا ہے، لیکن میرے بھائی مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اسی لیے صراط مستقیم پر آئیے، صحیح راستے کو چوز کیجیے، غلط راستوں سے بچیے۔ جتنا شریعت نے بتایا ہے اس کو اسی لیول پر رکھ کر اس کو اتنا ہی مان لینا، اسی کا نام دین ہے۔ نہ اس سے آگے بڑھنا ہے، نہ اس سے پیچھے رہنا ہے۔ جتنا حضور نے بیان فرمایا اتنا بس کرنا ہے۔ شب برات کی کوئی خاص نماز نہیں ہے، آپ جتنے چاہو نفل پڑھو، جتنے چاہیں قضا نمازیں پڑھو، جتنا چاہیں قرآن پڑھو، جو بھی عبادت کے کام ہے جتنے چاہو کرو۔ اس طرح کی خاص وظیفے، خاص نمازیں نہیں ہیں۔ اسی لیے ان نمازوں سے خدا کے واسطے بچو، ورنہ آنے والی چند سالوں میں جو ہے نا یہ بدعت کی شکل اختیار کر لیں گی، ہمارے نسلوں میں بگاڑ کا ذریعہ بنیں گی یہ ساری چیزیں۔ میری باتوں کو دھیان سے سن کر، مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کو شیئر بھی کریں۔